أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم 21ویں پارے کی ہم سورہ روم شروع کریں گے۔ سورہ روم جو ہے یہ مکی سورہ ہے جو کہ یہاں پر 30ویں نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سورہ روم شروع کرنے سے پہلے ہم ایز یوزول تعارف دیکھتے ہیں، تعارف میں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم اس صورت میں کیا مرکزی مضمون ہوگا اور کس طرح سے بات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آج آپ لوگ پہلے ہی ذہنی طور پہ ذرا ریڈی رہیں، یہ جو ہے یہ تاریخ کے حوالے سے ہے، تو ہم پچھلے تاریخی بیک گراؤنڈز بھی پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اور نام بھی دیکھیں، سورہ روم ہے اس کا، سورہ روم پیش ہے، سورہ روم۔ تعارف دیکھیں۔ اچھا، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گی اور کوشش کریں آپ لوگ اس کو ذہنوں میں گریسپ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت، حقانیت کس کو کہتے ہیں؟ صداقت کو، سچائی کو، سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ یعنی آپ، ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم انکار کریں، اتنی بڑی سچائی ہے، جیسے بالکل روشن سچائی جس کو کہتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، دو بڑی سلطنتیں موجود تھیں جو کہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے انڈر تھی، ٹھیک ہے۔ کون سی وہ دو سلطنتیں تھیں؟ جسے ایرانی سلطنت کہتے ہیں، یعنی کہ پرشین امپائر۔ یہ ایران کی حکومت تھی جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے۔ آتش پرست کون ہوتے ہیں؟ یعنی آگ کے پجاری، آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ کون تھے؟ آتش پرست تھے ایرانی سلطنت کے۔ دوسری بڑی طاقت کون سی تھی؟ رومی سلطنت تھی، جسے ہم رومن امپائر کہتے ہیں۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ آگے آ جائیں۔ شام، مصر، ایشیائی کوچک، ایشیائی کوچک ایشیا مائنر کو کہتے ہیں، اور یورپ کے علاقے اس سلطنت کے ماتحت تھے۔ تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، تو آلموسٹ یہ تین تین بر اعظم کور کر رہے تھے یہ علاقے، چاہے وہ پرشین امپائر ہے، چاہے وہ رومن امپائر ہے، اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عیسائی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ رومن کون تھے؟ ان کے بادشاہ کیسر کہلائے جاتے تھے، ان کی اکثریت عیسائی مذہب کی پیروکار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورت کے نزول ہے، جب ہم نے تاریخی پس منظر دیکھا تو یہ آلموسٹ نبوت کا 5واں سال ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں سال یہ ہوگا جس میں کہ یہ دونوں جنگیں برابر میں شدید ہو رہی تھی۔ اچھا، اس میں تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا، اب میں ہم یہ میپ دیکھیں گے نا، ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ ایک طرف ایرانی سلطنت تھی، اور ایک طرف آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سمجھے رومن امپائر تھا۔ اچھا، ان دونوں کی مقابلہ بازی شدید تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، مین پاور بھی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے سیسو نہیں ہوتا، جہاں رومن یا ایرانی میں کوئی جابر اور سخت قسم کا حکمران آتا نا، طاقتور حکمران آتا، تو وہ دوسرے کو دھکیلتا ہوا پیچھے چلا جاتا، یعنی سیسو کی طرح۔ جیسے ایک دفعہ رومن کی باری ہے، پھر ایرانی کی باری ہے، جس کا طاقتور حکمران آیا اس نے پیچھے دوسرے کو پیچھے دھکیل دیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وقت ایران کا پلہ زیادہ بھاری تھا، ورنہ پچھلے 1000 سال سے یہ دونوں سی سو کی طرح، جس کے پاس زیادہ پاور ہے یہ جیت رہے تھے۔
اور ایران کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ فتح کر لیے تھے. ٹھیک ہے نا, روم کے جتنے بڑے شہر تھے وہ ایران کے انڈر تھے. یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی. اب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے, اس لیے بیت المقدس عیسائیوں, یہودیوں, مسلمانوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے. تو وہ تو عیسائیوں کی متبرک جگہ تھی. جب انہوں نے حملہ کیا تو عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا بھی تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی. اور روم کے بادشاہ ہرکل, ٹھیک ہے, ہرکل, روم کے بادشاہ ہرکل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, اب وہ فتح پہ فتح کیے جا رہے ہیں رومن امپائر کے شہر, اور اب بادشاہ کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے. ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی, آگ کو پوجنے والے تھے, اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھیں. اور جب بھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر تمہاری طرح یقین رکھتے ہیں مسلسل شکست کھا رہے ہیں, اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح نہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں انہیں تو برابر فتح نصیب ہو رہی ہے. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوتی ہے, اور جب یہ سورت نازل ہوئی اس سورت کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی دی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں میں یہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اور اس دن, یعنی یہ دو پیشن گوئیاں تھیں, اور اس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد سے بہت خوش ہوں گے. اس طرح اس سورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں دی گئیں. ایک یہ کہ روم کے لوگ جو آج تو شکست کھا گئے ہیں وہ چند ہی سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے, اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے. اچھا, اب آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ دونوں جو ہے نا یہ ایک ہی واقعہ ایک ساتھ ہوا, دو خوشخبریاں. یہاں روم کو فتح حاصل ہوئی تھی, اور یہ جو مسلمان خوشخبریاں منائیں گے وہ کون سی تھی؟ بدر کی خوشخبری تھی جو کہ 2 ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آلموسٹ ٹائم پیریڈ 9 ایئرز بن جاتا ہے, یعنی نبوت کے 5ویں سال سے آپ بدر تک لائے تو یہ ٹائم پیریڈ تھا. یعنی بہت بڑی 2 پیشن گوئیاں تھیں کہ روم جو آج شکست کھا گیا ہے یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے, اور مسلمان جو آج ظلم و ستم کا شکار ہے وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے. یہ دونوں پیشن گوئیاں آگے آ جائیں. اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھی کہ کوئی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا. مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے, جتنے پسے ہوئے تھے, اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کیسے اس بات کی خوشی منائیں گے. دوسری طرف سلطنت روما کا حال یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا. چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ جو ہے ایڈورڈ گبن کا نام آتا ہے, اس نے اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا, یعنی اس کے ورڈز آج تک محفوظ ہیں ایڈورڈ گبن کے, کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ کیسر ہرکل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا تھا. آگے دیکھیں, چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا. یعنی سورہ روم کی جب یہ 5-6 آیات نازل ہوتی ہیں تو انہوں نے تو اس کا بہت مذاق اڑایا, یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف کے نام سے آتا ہے, ابی بن خلف, اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر تو آئندہ 2-3 سالوں میں, اچھا یہ جو ہے نا یہ آپ کو پھر جن کو سیرت پڑھی ہوگی نا ان سے پتہ چلے گا, یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کا مختصر یہ ہے کہ اس نے یہ شرط لگائی کہ یہ قرآن اتنی بڑی پیشن گوئی دے رہا ہے تو 3 سال, اس نے 3 سال سے شروع کیا تھا کہ 3 سال میں اگر تو ایسا ہوا تو 10 اونٹ میں تمہیں دے دوں گا. یعنی کیا بیٹ لگائی؟
ابی بن خلف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لگائی کہ اگر تو ان 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ گئے تو تمہیں 10 دوں گا، ورنہ تمہیں مجھے 10 دینے پڑیں گے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، لیکن کیونکہ اب ہم آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 4، اس میں بدی کا ورڈ ہے، تو بدعی کا ورڈ، تو اس کا مطلب اس کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ معاملہ کہا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ نہیں، آپ ایسے کریں، اس کو 10 کا حساب لگا کے 100 اونٹوں کا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ ڈیٹیل سے ہے، میں نے آپ کو صرف حوالہ بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہ 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ نہ غالب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیونکہ یہ ایک اہم ہم واقعہ، بلکہ یہ بالکل تاریخی واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں میں نے بریکٹ میں اس لیے کلیئر کیا ہے کہ یہ آج بھی جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں وہ غور سے دیکھیں۔ آپ لوگ ابھی مکی دور میں ہیں، سورہ نوم مکی سورہ ہے، 86 صورتوں میں مکی دور کی ہمیں کوئی شرعی حکم نہیں ملتا۔ یہ بیٹ اس وجہ سے لگی کہ اس وقت یہ والے آرڈرز نہیں آئے تھے، یہ حرمت نہیں آئی تھی، اور یہ جب ہم مدنی دور میں چلے جاتے ہیں وہاں جو 28 صورتیں ہیں، سارے ہماری لائف کے شرعی احکامات وہاں آتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں ہائی لائٹ کر کے سورہ مائدہ کا ریفرنس لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی حرکت ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ اس بیس پہ ایکسیپشن ہے کہ اس وقت اس کے احکامات نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک اس قسم کی 2 طرفہ شرط کو لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اب آپ لوگوں اس لیے ضرور لکھیں سورہ مائدہ 90، کیونکہ مدنی دور میں سورہ مائدہ جب 90 آئی ہے تو پھر یہ حکم، پھر یہ کینسل تھا، پھر یہ الاؤڈ نہیں تھا۔ لیکن اگر اس وقت کیا گیا تو ٹھیک ہے، مکی دور میں تو ایسے احکامات تھے ہی نہیں نا شریعت سے ریلیٹڈ۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب آپ سوچیں اس وقت کی یہ پس منظر بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پس منظر میں رکھیں کہ ایک طرف یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ایک طرف اتنا ظلم چل رہا ہے، اور ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ تک پہنچ گئے، یعنی جو اس دور کا کیپٹل تھا رومن امپائر کا۔ وہ کہ روم ابھی ہم میپ میں دیکھیں گے بہت دور ہے، کیونکہ یہ 3 بر اعظموں میں پہنچ گیا تھا، اس کے 2، ایک بیزنٹائن بن گئی تھی اور ایک رومن امپائر تھی، تو انہوں نے پھر مڈ میں کیپٹل لے آئے تھے قسطنطنیہ جو ہے، اور وہ کانسٹنٹائن کے نام پر ہی قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ وہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کیسر ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، یعنی اب یہ جب جیتے رہے تو ہرقل نے پیشکش بھیجی، انہوں نے اس کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر، یعنی اس کا ہیڈ، یہ جو ایک وہاں کا دور تھا کہ سر کو نیزے پہ چڑھا دیتے تھے اینڈ میں، انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات پورے بدل گئے، عجیب و غریب حالات میں پلٹا کھایا، اور ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب ابھی بھی ہم میپ دیکھیں گے، عقب مینس پیچھے کو کہتے ہیں نا، عقب سے اس نے حملہ کیا، جس میں اس نے عقب کیسے لیا؟ اب کیونکہ وہ دور تو سارا شپنگ کا اور یہ گھوڑوں کا اور اونٹوں کا اور ہاتھیوں کا تھا نا، جنگیں تو ایسے ہوتی تھیں، تو اس نے کیسپین سی والا راستہ پیچھے سے اٹیک کیا، کیسپین سی سے ہوتا ہوا اس نے ایرانیوں کے عقب سے لے کے پھر اس نے اتنا بڑا اٹیک کیا کہ وہ لوگ بکھلا گئے نا، ٹھیک ہے، کیسپین سی سے اس نے حملہ کیا، اور ہرقل کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پورا پانسا پلٹ کر رکھ دیا، اور اس پیشن گوئی کو ابھی 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر جو ہے وہ فائنلی عرب تک آ پہنچی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی تھی یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب کہ بدر کے میدان میں سردار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی، جس میں ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی لیے میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے لیے کیسے اہمیت ہوگی کہ آخر ان لوگ کیوں ذلت ہوئی 70 کی؟ وہ 70 اس دور کے ماہر جنگجو تھے، یعنی ان کا مر جانا اس وقت باعث شرمندگی تھا، تو اس لیے وہ بہت ہی ذلت امیز شکست تھی مشرکین مکہ کی۔
اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی یہ دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھیں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں کی اس طرح پوری ہوئی جس کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف، اب پھر وہی بیٹ یاد رکھیں، ابی بن خلف جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لگائی تھی، جو کہ مر چکا تھا، یعنی جب تک فتح ہوئی بدر کی وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھیں مدینہ میں 2 ہجری میں جب بدر فتح ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہو چکی تھیں، سورہ مائدہ 90 یہ، اور اس کو بھی میں ریفرنس لکھا، اور دو طرفہ جو شرط ہوتی ہے دو طرف کی، وہ جوئے کی ہی شکل ہوتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کی بجائے اب ان کو صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شرط تھی وہ پوری کرنی تھی، لیکن انہوں نے پھر کیا حکم دیا؟ خود نہیں استعمال کریں بلکہ اس کو آگے صدقہ کر دیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اب اس صورت کے ہم دوسرے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ ہم obviously مکی دور سے گزرتے ہیں تو توحید، رسالت، آخرت پہ ہی بات ہوتی ہے، ان کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ سورہ روم کی مکی سورہ ہے، کل آیات اس کی 60 ہیں اور کل رکوع اس کے 9 ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ہسٹری کا بیک گراؤنڈ بدل گیا، اب ہم میپ کے تھرو اس کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں کا نا پچھلا حصہ بھی ریوائز ہو جائے گا۔ یہ میں نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کے کہف والے سے ہی اٹھایا ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہم، آپ اور میں جس دور سے گزر رہے ہیں، 2022 چل رہا ہے نا، ظاہری بات ہے، یہ ہم کب کا پڑھ رہے ہیں؟ 1442، پیچھے چلے جائیں، ہجری کیلنڈر 1442 سے شروع ہوا ہے نا، تو آخر یہ ایرانی سلطنت کب شروع ہوئی تھی؟ اس کا بانی کون تھا؟ یاد کریں، سورہ کہف ہر جمعے ہم پڑھتے ہیں، ہم ذوالقرنین کا بھی پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے شروع سے لے کے اب تک میرے ساتھ جوائن کیا ہوگا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی جب ہم قرآن پڑھیں ہم یہودیوں کو چھوڑ دیں، یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں یا سورہ بقرہ پڑھ لیں، وہ ہمارے ذہن میں لازمی آنا چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 587 قبل مسیح، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو ان کا کعبہ تھا سابقہ امت مسلمہ کا، بنی اسرائیل کا، وہ گرا دیا گیا تھا، بخت نصر نے گرایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بخت نصر نے یہ جو اٹیک کیا تھا جب ان کا کعبہ گرایا تھا، وہ ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 587 یا 586 قبل مسیح چلے جائیں، 550 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں جب بخت نصر نے یہودیوں کو 130 سال کے لیے قید، اسیری کا ٹائم گزارا تھا، قید کر لیا تھا عراق میں آ کر، تو کیا ہوا تھا؟ جب آپ ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ذوالقرنین اٹھے تھے، ذوالقرنین جن کو سائرس کہا جاتا ہے، ذوالقرنین وہ ہیں جو کہ ایران کے بادشاہ تھے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ بہت نیک بادشاہ تھے۔ اچھا، ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے، آپ کہف پڑھیں تو یہ ہم نے وہیں پڑھا تھا نا کہ ان کی سلطنت کتنی بڑی تھی، تو سلطنت کے بانی ذوالقرنین تھے، جو ایران کی سلطنت شروع ہوئی تھی، یعنی آج سے آپ حساب لگائیں تو ہم پیچھے 2500 سال پیچھے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 587 قبل مسیح پہ بات جاتی ہے تو ذوالقرنین کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ دیکھیں، پہلے ان کی پوری مغرب کی طرف سلطنت تھی، دوسرا انہوں نے پورا ایسٹ بھی کور کر لیا تھا، تیسرے نمبر پہ وہ پورا نارتھ بھی کور کر لیا تھا، جہاں آپ لوگ یاد کریں ہم نے یاجوج ماجوج کا پڑھا تھا۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، بانی جو تھے پرشین امپائر کے، ایرانی سلطنت کے، وہ کون تھے؟ وہ ذوالقرنین ہی تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا؟ یہ سارے پچھلے واقعات ہیں جو ہم نے بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھے ہیں، جو ہم نے کہف میں بھی ڈیٹیل سے پڑھے ہیں۔ یعنی اب آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوتی ہے، نبوت 610 میں آتی ہے، اور نبوت کا سلسلہ جی وہی 610 میں آتی ہے، اور اس کے 5 سال بعد، یعنی آپ راؤنڈ فگر 615 لگا لیں، جس میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں، تو آلموسٹ جو ٹائم پیریڈ جو آپ پورا حساب لگائیں تو 1100، اس طرح سے 1100 سال، یعنی 1100 سال ہو گئے تھے اس سلطنت کو بنے ہوئے، یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک وقت ہے کہ 1000 سال ہو گئے۔ اب اس کو پلس اور ایڈ کر لیں جو اب یہ 1442 چل رہا ہے،
کلیئر ہو گیا نا یہ آپ کو؟ یہ ہے پورا ایرانی سلطنت کا، یعنی کہ یہ ایرانی سلطنت کتنی پرانی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں، یہ وہ بانی تھے. اب یہ دیکھیں یہ پورا ہائی لائٹڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمیں پتا چلا کہ بانی تو ذوالقرنین ہے، اور کہاں تک یہ سلسلہ پھیلا، تو آلموسٹ یہ اسی طرح ہی ہے کہ 3 بر اعظم کور کرنے والی. تو آپ سوچیں یہ کیسے حکمران تھے، یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا، یہ سلطنت تھی اس دور کی جن کو کہ پرشین امپائر کہا جاتا ہے. اور یہ ان کے ہائی لائٹڈ ایریا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا اس میں ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے کہ وہ جو ہے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، مشرقی علاقوں تک. دیکھیں نا ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ ایران کی حکومت جو ہے وہ مشرق سے یہاں تک ساری پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایرانی سلطنت آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ساری، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 587 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے آ جائیں. اچھا دوسرا ہم نے بھی روم کا ذکر کیا ہے، یہ آخر رومن امپائر کی اسی تھی. اب میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ ذہن میں سوچیں یہ روم تھا ہی کتنا، یہ آج بھی اتنا سا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹا سا یہ علاقہ. اچھا اس میں اب آپ لوگ ابھی ذرا میری بات پہلے دیکھ لیں. آپ لوگوں میں جو انٹرسٹڈ ہوں گے نا، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی یا شوقین ہوں گے، دیکھیں ان کو ضرور آئیڈیا ہوتا ہے. رومن امپائر جو ہے وہ بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ اتنا ہی روم تھا. 700 سال پہلے یہ اتنا ہی روم تھا. اچھا وہی والی بات، سٹارٹنگ تو دیکھیں انیشیل سٹیجز تو یہی ہوتی ہے نا، یہ ایک اچھی بادشاہت تھی اور پھیلی کرتے 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 راؤنڈ فگر 500 پہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہے نا حضرت عیسیٰ سے ریورس جاتے ہیں تو ہمارا مائنس ہوتا ہے، یعنی ہم 1 تک ہمیں پہنچنا ہے نا. یہ اتنے قبل مسیح، یعنی 700 سے 200 مائنس کریں تو 500 قبل مسیح آتا ہے. تو فائنلی جس کو کہتے ہیں نا، فائنلی یہ امپائر کب بنی، رومن امپائر سٹارٹ کب ہوئی، بادشاہت تھی وہ اور بڑی اور لوگوں نے جوائن کیا. جو بیسکلی امپائر کی شکل ہے نا وہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 27 قبل مسیح، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیں، یعنی 27 قبل مسیح سے پھر یہ رومن امپائر کا دور شروع ہو گیا. یعنی پرشین تو چل ہی رہی تھی، اس کے بالکل ایگزیکٹ سامنے آپ لوگ میپ جنرل دیکھیں، ایگزیکٹ سامنے ان کے سمجھے لیفٹ اور رائٹ ہو گیا. اگر رائٹ سائڈ پر مشرق کی طرف ایران ہے، مغرب کی طرف یہ ساری امپائر ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے 117. کیوں لکھا ہوا ہے 117؟ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے 117 AD، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 27 قبل مسیح سے لے کر 117 عیسوی تک یہ شاندار ٹائم پیریڈ تھا. یعنی یہ اتنا بڑا اسے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ آف رومن امپائر. یعنی یہ اسی طرح پھیل گئی کہ اس نے بھی ارد گرد کے سارے علاقے کور کیے. یہ جو ہم نے بھی سارا نہیں پڑھا کہ پورے کے پورے علاقے ان کے تحت تھے جی، شام، مصر، ایشیا کوچک، میڈیٹرینین سی تک، یہ دیکھیں سارا ہے، یہ سارا رومن نے کور کیا ہوا تھا. اب آپ سوچیں یہ بالکل رائٹ اور لیفٹ میں اتنی بڑی بڑی 2 سلطنتیں تھی لیکن ظالم اور جابر. آپ لوگ کبھی پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کا حال تھا. وہ آتش پرست تھے اور یہ لوگ کیا تھے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کا کیا دین تھا. لیکن ابھی ہمارا فوکس ان کے ایریاز ہیں. تو یہ پورا ایریا جو ہے وہ کس کا بنا، رومن امپائر کا بنا، ٹھیک ہے نا؟ رومن امپائر جو چھوٹے سے روم سے شروع ہوا اور اتنے بڑے خطے تک پھیلا، اور جو کہ 117 تک ان کا تھا گولڈن ٹائم پیریڈ ان کے امپائر کا. پھر یہ مزید بڑھی اور یہ بیزنٹائن تک، یعنی یہ 2 بڑے حصے تھے، اتنے بڑے لیول پہ تھی. اور قسطنطنیہ جو تھا وہ پھر یہ لوگ روم سے اٹھ کے، کیونکہ ان کو مڈ میں آنا تھا تو کیپیٹل ہمیشہ مڈ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر وہاں تک آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک کرنے کے بعد اب ہم جی یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا نا، کیونکہ آیات کے اندر تو دیکھیں ہم پس منظر پہلے پڑھ لیتے ہیں نا. اب میں نے آپ کو ابھی کہا کہ ابھی تو ہرکل کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایرانیوں نے کہا تھا کہ بس ہم اس کا سر چلتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، یہ جو پیچھے سے آپ کے بالکل ٹاپ پر اوپر دیکھیں یہ کیسپین سی ہے، تو اس نے پھر آخر اٹیک کہاں سے کیا، کیسپین سی دیکھیں ایران سے بالکل جڑا ہوا ہے. تو ہرکل نے اوپر سے جب اٹیک کہیں گے عقب سے جب اٹیک کیا تو یہ لوگ بکلا گئے. اس وقت یہ سنبھل نہیں پائے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو پھر فتح حاصل کی. اس طرح سے رومی جو ہے پھر انہیں فتح ملی ہے، اور یہ جو ہے پھر یہ ختم ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ ایرانی اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کب کی، آپ سوچیں یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ آنے والے حالات میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے انسان محنت اور کوشش کرتا رہے. دیکھیں آپ لوگ جو سیرت پڑھتے ہیں، کیا صحابہ کو کامیابیاں ایسے مل گئی تھیں؟
کتنی مخالفت تھی اور کتنا سخت قسم کا، کتنا تشدد، کتنی یعنی ان کو جسمانی، فزیکلی، ذہنی ان لوگوں کو ستایا گیا تھا. تو کہیں جا کے آپ دیکھیں یہ تمام فتوحات ملی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ضروری ہے کہ وہ لاسٹ پیج بھی لگا دیں، وہ جو سورہ روم کا 1 سے 5 والا. پھر ہم سورت پہ آتے ہیں. جی یہ جو ہے نا یہ آپ تینوں ریوائز کر لیں پہلے، کیونکہ جو آیتیں ہیں وہ میں نے 6 ہی رکھی ہیں. یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور ممکن ہے دیکھیں ابھی آپ لوگ ایک دم نہ گریس کریں تو یہ ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے، اس کو بار بار سنیں کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے کریں گے تو ذہن میں یہ خاکے بیٹھے ہونے چاہیے. اچھا اب دیکھیں ہم تو اب آگے آ گئے ہیں نا، اس وقت تو کوئی امپائر نہیں ہے، تو میرا یہ ہے ایکسپیرینس، یا میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ان کے ختم ہونے کا بھی بتاؤں. یہ ختم پھر کب ہوئی یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ایز اے مسلم ضرور پتا ہونا چاہیے. کتنی دنیا کی فکر ہوتی ہے ہمیں، کچھ مس کرتے ہیں ہم، کھانا کپڑا سونا پینا نہیں مس کرتے، ہم یہ چیزیں مس کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن ہمیں ایز اے مسلم پتا ہونا چاہیے کہ آخر یہ بیک گراؤنڈز کتنے پرانے ہیں، یہ کہاں پیک پہنچا، کب یہ، اور آخر کون تھا ان کو ختم کرنے والا. یہ میں اس حوالے سے تینوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. پہلے ایرانی سلطنت سے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایرانی سلطنت سے ہی دوبارہ شروع کریں اور ٹل اینڈ تک میں آپ کو بتاؤں گی، پھر رومی کا بتاؤں گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا بتاؤں گی. ایرانی سلطنت سے شروع کریں. پرشین امپائر. اچھا یہ لوگ کون ہے؟ آتش پرست ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو پوچھنے والے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ذوالقرنین ان کے بانی ہیں. اچھا وہ کیسے بنے؟ وہ اس طرح بنے کیونکہ بخت نصر عراق کا نمرود بادشاہ تھا. اس جی کیونکہ یہ بادشاہ تھا اور اس کے بعد جی اس نے پھر یہ یہودیوں کو اس نے قید کر لیا تھا. ان یہودیوں کو کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان کہلائے جاتے تھے، تو یہ نیک دل بادشاہ تھے جو ذوالقرنین تھے، یہ اٹھے تھے اور انہوں نے عراق سب سے پہلے فتح کیا اور یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو آزاد کروایا. وہ واپس فلسطین گئے. تو اس وقت یہاں پر یہ جو ہے، ہاں ایران کے بادشاہ ذوالقرنین آئے. ٹھیک ہے، جن کو سائرس کہتے ہیں، اور یہ یہودی جو ہے آج ان کو اپنا محسن مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایرانی سلطنت کی بنیاد ہوئی. اچھا اس کے بعد اب آپ لوگ آگے آنا شروع ہو جائیں. جیسے ایرانی سلطنت چلتی رہی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کا رفع سماوی ہوا 30 سے 33 سال میں. پھر اس کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس نبوت کے سلسلہ جب 23 ایئرس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، یعنی وہ 23 سال. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے 2 سال جو کہ بہت اہم ہے اسلامی تاریخ میں، بہت اہم. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، جھوٹے نبی شروع ہو گئے، تو انہوں نے ان 2 سالوں میں اس کو سیٹل کیا. ان کے بعد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا دور خلافت آتا ہے. ان کے دور خلافت میں یہ ایران پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے یہ 633 میں ہوا ہے، 633 عیسوی میں ہوا ہے، جو کہ خالد بن ولید نے کیا ہے. اور فائنلی 636 میں سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص کی کسٹڈی میں پھر یہ گیا ہے پورا تیار ہو کے قافلہ، نہیں سوری لشکر کہیں گے، لشکر گیا تھا جس نے یہ سلطنت ختم کی. اب آپ لوگوں کے ذہن میں آتا تو ہوگا نا کہ آخر 23 سال میں نبوت، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں تو اسلام پھیل گیا تھا نا، 23 سال میں پورے میں پھیل گیا تھا. پھر آخر کیا چیز تھی جو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا؟ دیکھیں سورہ توبہ 123 مت بھولا کریں، سورہ توبہ 123 ہے، میں تو کہوں گی آپ لوگ پڑھیں سنیں بھی. سورہ توبہ 123 آیت، سورہ توبہ 123 یہ دیکھیں، اس میں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس ہیں. یعنی اب جزیرہ عرب میں تو دیکھیں نا وہ 1.25 نے تو حجت الوداع میں پورے کے پورے سب ایمان لے آئے تھے، قبائل بھی ایمان لے آئے تھے. تو اب تم لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس ہیں کافروں میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی، اور تم جان لو یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو اور اس میں دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں جو کام ہے، پھر یہ صحابہ نے وہ سنت کو پورا کیا نا.
ٹھیک ہے نا. تو اس کے تحت یہ جو ظالم اور جابر حکمران تھے, یہ جو ایک سلطنت تھی جو کہ ایرانی سلطنت پرشین امپائر کہلائی جاتی تھی, اس میں پھر حضرت عمر کا دور خلافت ہے جس میں سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو بھیجا گیا, اور یہ سورہ توبہ 123 تھی جس کے تھرو یہ حملے کیے گئے. اور یہاں میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ سخت بیمار ہو گئے تھے اور مسلسل ان کو انسٹرکشنز دی جا رہی تھی, فوراً آئی جا رہی تھی. اب ہوا کیا تھا, جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ عرب کے لوگوں کے پاس جنگ کے لیے صرف گھوڑے اور وہ ہوتے تھے اونٹ, گھوڑے اونٹ ہی تھے نا جنگوں کے لیے. اب ایرانیوں نے کیا چلا کی کہ ایرانی جو تھے نا وہ بڑے بڑے ہاتھی لے آئے. انہوں نے کہا یہ ہاتھیوں سے ڈر جاتے ہیں نا, گھوڑے تو بدک جائے گا ایک دم اتنا بڑا جانور دیکھ کے. تو وہ ایران کے لوگ جو تھے نا وہ بڑے بڑے ہاتھی لے آئے تھے. تو اب کیا ہوا, گھوڑے تو پریشان ہو گئے, وہ بدکے تو الٹا وہ مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا. تو یہ سچویشن سعد بن ابی وقاص کو بتائی گئی کہ بھئی یہ تو ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سخت بیمار ہو گئے تھے سعد بن ابی وقاص نا. تو انہوں نے بنو تمیم ایک قبیلہ ہے, وہاں کے لوگوں کو بلایا. اور آپ دیکھیں بنو تمیم کی لوگوں کی بہادری, اس قبیلے کی بہادری کہ انہوں نے پیدل یہ جنگ کی, انہوں نے ہاتھ میں نیزوں سے یہ جنگ کی, حتیٰ کہ انہوں نے ہاتھیوں کو ان نیزوں سے گرایا اور ان کے سواروں کو بھی اس نیزوں سے گرایا. اور یہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی, اور تب سے ہم کہیں گے کہ 636 وہ دور تھا. یہ دیکھیں آج یہ ظالم جابر حکمران ختم, آج اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنتوں والا دور ختم کر دیا جو ظالم لوگ ہزار ہزار سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو سلطنت ایران کی جو جنگ ہوئی اسے قادسیہ کی جنگ کہا جاتا ہے, جو کہ 4 دن تک ہوئی ہے. اس میں 8,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں. تو کیا آپ اور میں, کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس بات کو جاننا؟ بہت ضروری ہے. تو یہ اہم تھا, اس میں آپ لوگوں کو پورا آج ایرانی سلطنت کلیئر ہوئی, کب شروع ہوئی, کیا دور رہا, کتنی پھیلی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ختم ہوئی. قادسیہ کی جنگ اس کو کہتے ہیں. 8,500 مسلمان شہید ہوئے, اور سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے, اور اس کے بعد یہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. آگے آ جائیں, رومن امپائر, رومی سلطنت, جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ سٹارٹنگ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 753 سے ہوئی, لیکن وہ ایک چھوٹی سی بادشاہت کنگڈم ٹائپ تھی. جو بیسکلی یہ شروع ہوئی ہے نا امپائر کے نام سے, وہ 27 قبل مسیح ہے, یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 27 سال پہلے. اچھا, اس وقت یہ لوگ تو بت پرست تھے, مشرک تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم لوگ سورہ آل عمران کتنی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے نا, آیت نمبر 55, کتنی ڈیٹیل سے, اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہی رومنس تھے, یہودیوں نے ان رومنس کے ساتھ مل کر ہی سازش کی تھی اور حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا تھا. آپ لوگ یاد کریں, وہ رومن امپائر کا ہی دور تھا. تو اس وقت کیا تھے, اس وقت یہ لوگ مشرک تھے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. حضرت عیسیٰ کا رفع سماوی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا 30 سے 33 سال. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کیونکہ ان یہودیوں پہ بہت بڑے بڑے چارجز ہیں کہ یہ انبیاء اور رسول کو انہوں نے قتل کیا ہے, ان میں سے کیونکہ حضرت عیسیٰ تو رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. لیکن کام تو بہت غلط کیا تھا نا. تو اس پر پھر 70 عیسوی میں پھر یہ آتا ہے ٹائٹس رومی. ٹائٹس رومی نے پھر پورے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ پہ جائی, ان پورے یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا. اور پھر ہیڈریان کا دور آتا ہے. ہیڈریان کے دور میں یروشلم کو ایلیا کے نام سے کہا گیا. سمجھ آ رہی ہے نا. 70 میں کیا ہوا, فلسطین ختم کیا, رومن امپائر آ گئی, رومی بادشاہ تھا, یہودیوں کو ٹوٹل یہاں سے نکال دیا گیا, اور اس کا نام بدل کے ایلیا رکھ دیا گیا. الف یہ لام یہ لیا, ایلیا. اچھا, اب آپ پھر ذہن میں رکھیں, سورہ کہف پہ آ جائیں. سورہ کہف میں اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب رقیم جن کو کہا جاتا ہے وہ کون تھے؟ یہ وہی دور ہے جب حضرت عیسیٰ کو رفع سماوی ہوا, اس کے بعد یہودیوں کو ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں نکال دیا. اس میں 100 کے اندر اندر یہ وہ نوجوان تھے جو کہ حضرت عیسیٰ کے دین پہ قائم تھے, جو موحد تھے, مواحد تھے, ایک اللہ کو ماننے والے تھے, جو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا. ان 300 سال کے اندر جو پیچھے رومن امپائر تھی وہ پوری کی پوری عیسائی ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ پورا یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے سال ہیں. 33 عیسوی حضرت عیسیٰ کا رفع سماوی, 70 جس میں کہ ٹائٹس رومی آیا اور پورے یہودیوں کو نکال دیا گیا. اصحاب کہف 100 سے 300, اب آپ آ جائیں 400 سم تھنگ آ گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 150 سال پہلے کا واقعہ ہے اصحاب کہف کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ عیسائی تھے,
समझ आ गई? बेसिकली बताने का मकसद ये है, जो मुशरिक थे बाद में पूरी की पूरी एम्पायर ईसाई हो गई थी, ठीक है ना। सल्तनत रोमा का बड़ा हिस्सा जो हमने अभी देखा है, यूरोप, तुर्की, शाम, मगरबी रोम, मेडिटेरेनियन सी, सारे का सारा इनके पास था। अब हम इनके भी खत्म होने का पढ़ लेना साथ में। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूस फरमाए गए, फिर आपको वही दी गई, फिर वो 23 इयर्स गुजरे, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का 2 साल टाइम गुजरा, और फिर हजरत उमर का दौर आ गया। हजरत उमर के दौर में अब देखिए, सब ना जहन में रखना होता है। अब आप लोग मसहफ की तरतीब में, क्योंकि आप लोग सूरह तौबा पढ़ रहे हैं। सूरह तौबा क्या थी? पूरी ग़ज़वा तबूक थी। तो ग़ज़वा तबूक बेसिकली फर्स्ट मार्का था इस रोमन के खिलाफ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 जानसारों के साथ खुद मौजूद थे इस ग़ज़वा में, जो ग़ज़वा तबूक कहलाई जाती है, जो आप लोग सूरह तौबा में पढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 से 35 दिन का मुहासरा था, और उसमें क्योंकि ये भी तो अहले किताब ही थे ना, ईसाई, तो ये जो हरकुल है ना, ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये हरकुल के दिल में अल्लाह ताला ने खौफ बिठा दिया था। वो समझ गया था कि इनके साथ इनका नबी मौजूद है मुसलमानों के साथ, तो मैं हारूंगा ही, तो वो पीछे हो गया था। तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी, जो अभी हमने तौबा में पढ़ी है कि 30,000 कहाँ 1.5 लाख, 1.5 लाख के मुकाबले में 30,000 का लश्कर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि आप सल्लम के मुकाबले में आता। तो बहरहाल फिर ये मुहासरा कंप्लीट हुआ था और ये लोग वापस मदीना आ गए थे। लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट वो थी, तो उस वक़्त हर्कल और रोमन एम्पायर को यही डर लगा था कि ये एक और कौन-सी सुपर पावर सामने आ रही है, जो मुसलमानों की थी, ठीक है ना? अच्छा, फिर हज़रत उमर के दौर में आ जाएँ। हज़रत उमर के दौर में, अच्छा, इसको जंगे यरमूक कहा जाता है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जो रोमन एम्पायर का गिरना है ना, उसे जंगे यरमूक कहा जाता है। अच्छा, जंगे यरमूक का ये मामला हुआ कि जब इन्होंने ये देखा कि ये मुसलमान इतने पावरफुल हैं, इतनी बड़ी इनकी ताकत है कि इन्होंने इतनी पुरानी पुरानी सल्तनत तो ईरान की थी ना, इन्होंने कहा इन लोगों ने इनको गिरा दिया। यानी ये इतनी बड़ी ताकत है कि इन्होंने, मुसलमानों ने पूरी कादसिया की जंग में ईरान की एम्पायर खत्म हो गई, पूरी पर्शियन एम्पायर पूरी खत्म कर दी और मुसलमान जीत गए। बस इन्होंने इसी डर से दोबारा, इन लोगों ने, रोमन एम्पायर वालों ने, इन्होंने मुसलमानों के यहाँ अपना सफीर भेजा और फौरन कह दिया कि हम जजिया दे देंगे। जो हमने सूरह तौबा में रूल्स पढ़े हैं ना, कि मुसलमान अपनी हायर में होगा, हुक्मरानी में, उसके अंडर जो अहले किताब हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो जजिया दें, टैक्स दें। तो इन्होंने सफीर भेजा मुसलमानों को और कहा कि हम जजिया देने को तैयार हैं, तो अब प्लीज जो हमारे हैं ना, थोड़े से जो मुल्क हमारे पास है, वो हमें रहने दें। और ये लोग इस पे राजी हो गए। तो इस तरह से इसे जंगे यरमूक कहा जाता है। तो ये दोनों जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई हैं। अब आप थोड़ा सा अपने जहन को हिलाएं कि एक तरफ तो थी एक हिजरी। एक हिजरी क्या थी? मक्का से कितने मुसलमान निकले थे? वही मुसलमान है, जस्ट 125। ज्यादातर लोग 125 कहते हैं, चलें जी, राउंड फिगर करके लोग 150 कहते हैं, 125। और विद इन 17 ईयर्स, यानी 17 हिजरी में, 17 हिजरी में यही मुस्लिम्स जो थे 3 बरआज़मों पर हुकूमत करते हैं। हम आप रिपीट करते हैं ना बार बार कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील 3 बरआज़मों पे फैली हुई थी। तो ये देखें, ये है कि आज भी हम देखें ना, तो वाकई इस्लाम इज द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग रिलीजन द फेस ऑफ अर्थ। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हमें इस मिशन को लेके चलना है। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया, रोमन पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। ठीक है, अब आ जाए ये जो हमारी आज की आयत है। अब आप सल्लल्लाहु की विलादत होती है 571 ईस्वी में। आप सल्लल्लाहु की उम्र मुबारक जब 31 साल की थी, तो उस वक्त 602 में, ये जो मैंने अभी बताया है, तो उसके बाद ये आप सल्लल्लाहु की उम्र मुबारक जब 31 साल की है, तो 602 ईस्वी में, उस वक्त ये दोनों जंगें जोरों पर थी। मैंने भी कहा ना, दोनों सल्तनतें जोरों पर थी। फिर वही का जो आगाज है वो 610 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद 614, ये जो है नबूवत का, जी, ये जो नबूवत का 5वां साल है, उस वक्त भी ये खुसरो परवेज और ये जो कसरा के लोग थे, इन लोगों का आपस में, जो हमने अभी पढ़ा है कि दोनों का आपस में मुकाबला चल रहा था। मुशरिकीन मक्का ईरानियों के साथ थे, मुसलमान जो है वो रोमियों के साथ। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया कि 615 है कि जिसमें कि हिजरत अफशा होती है, इस सूरत के नजूल का टाइम, नबूवत का 5वां साल।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے 622 میں، 622 عیسوی میں، پھر رومیوں کو فتح ہوتی ہے 624 میں، اور غزوہ بدر بھی ہوتی ہے 624 میں۔ اس طرح یہ 9 سال کے اندر اندر یہ پوری کی پوری پیشن گوئی پوری دونوں پوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آ جائیں، اب سورت کی طرف آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 ہے جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ غلبت الروم، غلبت الروم مغلوب کر دیے گئے، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے۔ اچھا اس میں ہم 2 اور 3 کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا کلیئر ہوتا ہے۔ فی ادنى الارض، قریب ترین زمین، شام میں قریب ترین زمین یعنی شام وغیرہ میں، وہم اور وہ، من بعد غلبہم اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون ان قریب ہی غالب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اب دونوں کو ہم اکٹھا ملاتے ہیں، آیت نمبر 2 اور 3 کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اسی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، فی بدع سنین، بدعی چند ہی سالوں میں۔ اچھا یہاں بدعی کو ضرور سرکل کریں اور اس پہ لکھیں سورہ یوسف 24، یہی ایگزیکٹ ورڈ ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف جو جیل میں گئے تھے تو یہی بدعی کا ورڈ آیا تھا۔ تو اس کا اطلاق جو ہے یہ کیونکہ عربک ورڈ ہے، عرب کا ہے، عربی زبان میں بدعی کا اطلاق گنتی کے اعتبار سے 3 سے 9 تک کا ہوتا ہے، یعنی 3 سے 9 کے ڈیجٹس ہیں اس کے اندر، یعنی 10 بھی نہیں، 1 2 بھی نہیں، 3 سے 9۔ تو فی بدع سنین چند ہی سالوں میں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، امرو تمام اختیارات، من قبل اس سے پہلے بھی، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ویوم اذن اور اس غلبے کے دن، یفرح المؤمنون خوش ہوں گے مومن بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم اور دوسرا حکم، اور یہ اسی طرح وہ جو فتح پھر دونوں کو نصیب ہوئی جو ہم نے کہا ہے 624 میں کہ اہل ایمان بھی اتنے خوش ہوئے، ان کو بدر میں کامیابی ہوئی، اور اسی طرح جو اہل کتاب، عیسائیوں کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ان کو بھی فتح دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 5 پہ آ جائیں، بنصر اللہ، بنصر اللہ اللہ کی مدد سے، ینصر وہ مدد دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم اور وہی نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5 سے پھر وہی غزوہ بدر میں مراد مسلمانوں کی فتح، اور ان سے مراد ان کی روم فتح، روم نے جو فتح کیا تھا ایرانیوں کو، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6 پہ آ جائیں، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف نہیں خلاف کرتا اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو یہاں ہے یہی وہ 6 آیات ہیں جن میں رومیوں کے دوبارہ غلبے اور اہل ایمان کی مشرکین مکہ پر فتح کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو کہ 400، اچھا ابھی اگر تھوڑے سے ڈیجٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو نو پرابلم، یہ 614 کا حساب ہے نا، اگر 614 کے لحاظ سے ہے تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پورے ٹھیک 9 برس بعد یہ پیشن گوئی عین اس کے مطابق رومیوں نے ایرانیوں پر غالب آئے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی اللہ نے فتح نصیب کی۔ چلیں یہیں تک ہمارا سبق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔